اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ سبق کا نام آپ دیکھ پا رہی ہیں، مالک لا یخاف من البرد۔ مالک ڈرتے نہیں ہیں، مالک کسی کا نام ہے، وہ ٹھنڈ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لا نہیں، یخافو خوف کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا گھبراتے نہیں ہیں، من البرد من من سے، اور برد من ٹھنڈک یا سردی۔ مالک سردی سے نہیں ڈرتے ہیں، سردی سے نہیں گھبراتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی سردی کا ماحول ہے۔ اس میں پہلا جملہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانت الریح شدیدہ، ہوا سخت تیز تھی یا تیز تھی، والمطر غزیرہ، اور بھاری بارش تھی، ومالک فی فراشہ، اور مالک اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ فراشن مینس بستر، فراشہ اپنے بستر میں۔ یکفرو سوچ رہا تھا، فی الذہابی جانے کے بارے میں، ذہاب مانے جانا، فی معنی میں، سوچ رہا تھا جانے کے بارے میں، یا الی المدرستی اسکول کی طرف، مدرسہ اسکول، الی معنی تک یا طرف۔ مالک سوچ رہا تھا اسکول جانے کے لیے۔ دقت الساعۃ السابعہ، میم آپ کی آواز ایکو آ رہی ہے۔ اچھا سبھی کو جی جی صاف آ رہی جی اب میم، بتائیے، اب بتائیے۔ کم آ رہی ہے، بہت سلو آ رہی ہے۔ نہیں اب اچھی آ رہی میم، ٹھیک آ رہی ہے۔ جی آ رہی۔ دقتی پہنچی سوئی، ساعت السابعہ 7 بجے یا 7 نمبر تک، اور عام زبان پر ہم کہیں گے کہ 7 بج گئے۔ فنحا مالک الغطاء، تو ہٹایا، فنحا تو ہٹایا مالک نے، غلاف کو، غطاء غلاف کو یا لحاف کو، عن وجہہ عن معنی سے، وجہ معنی چہرہ، اور ہی معنی اپنے، اپنے چہرے سے غلاف یا لحاف کو مالک نے فنحا ہٹایا، فاتو یا پھر ہٹایا مالک نے لحاف کو یا کمبل کو یا غلاف کو، عن وجہہ اپنے چہرے سے، احس بالبردی اور محسوس کیا ٹھنڈ کو۔ تشجع مالکن، تشجع مینس بہادری دکھانا، مالک نے بہادری دکھائی، وخرج اور خرجہ نکلا، من فراشہ اپنے بستر سے، وحمل المنشفۃ وحمل اور حمل اور اٹھایا، منشفۃ تولیہ کو، اور لیا یا اٹھایا تولیہ یا تولیہ اٹھائی، وذهب اور گیا الی المغسلۃ واش بیسن کی طرف یا بیسن کی طرف، مغسلہ واش بیسن۔ کان الماء باردن، کان من تھا، الماء پانی، باردن ٹھنڈا، پانی ٹھنڈا تھا، ولیکن مالکن اور لیکن مالک نے، غسلہ دھویا، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، ووجہہ اور اپنے چہرے کو، ورقبتہ اور اپنی گردن کو، یا آپ اگر معنوی ترجمہ کریں، اور اس نے وضو کیا۔ اور عموماً جب مرد حضرات واد ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہاتھ پھیر لیتے ہیں کہ پیچھے سے بھی ان کے کچھ بال اور گردن بھیگ جائے، مسا ہو جائے، اور وہ انسان کو نیند سے دور کر دیتا ہے، پھرتی آ جاتی ہے اس طرح دھونے سے، مسا کرنے سے۔ لبسا مالکن ثیابہ، لبسا معنی پہننا، کپڑے پہننا، کپڑے پہنے مالک نے، پہنے مالک نے، ثیابہ کپڑے ہو اپنے، مالک نے
اپنے کپڑے پہنے، وتناولا اور کھایا یا تناول فرمایا، فطورہ اپنا ناشتہ، اور پھر فطورہ مانے ناشتہ، ہو مانے اپنا، اور پھر اپنا ناشتہ کھایا، وذہبا اور گیا، الی المدرستی اسکول کی طرف، اسکول کو، الا مانے تک، طرف کو، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی الا کا ترجمہ نہ بھی کرے تو بھی چلتا ہے۔ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ اسکول گیا، تو تک طرف کو نہیں آیا، لیکن یہ ڈائریکشن بتانے کے لیے آتا ہے۔ وذہبا اور وہ گیا، الی المدرستی مدرسے کی طرف، اسکول کی طرف، یا اسکول کو، یا وہ اسکول گیا۔ لا یہاب الریح والمطر، اور لا معنی نہیں، یہابو یخافو کی طرح ہے، جو شروع میں یخافو آیا تھا لفظ، یہاں یہابو ہے، دونوں کا مطلب ہے خوف کھانا، ڈرنا۔ لا یہابو، اور وہ نہیں ڈرا، ریحا ہوا سے، ولل مطر اور نہ ہی بارش سے۔ یہ سبق ہمیں پڑھنا تھا دوبارہ سے، اس کی عربک دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے مالکن لا یخاف من البرد، یہاں پہ لا کے بارے میں بتا رہے ہیں، جب نہیں کسی جملے کو کوئی بات، کسی بھی بات کا انکار کرنا ہو تو ہم عربی میں لا کا استعمال کرتے ہیں، نہیں۔ یہ نیگیشن ٹول ہے، یا کسی نیگیٹو سینٹنس فارم کرنے کے لیے عربی میں لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا لا کا حرف استعمال ہوتا ہے، اسے حرف لا کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ بہت عام بات ہے، سبھی کو معلوم ہوگا، لا معنی نہیں۔ کچھ اور مثالیں بھی دیے، ہند لا تخاف من البردی، ہند کوئی لڑکی ہے، وہ نہیں ڈرتی ہے ٹھنڈ سے۔ کیسے پتہ چلا ہند؟ کیونکہ ہمارے یہاں نام نہیں ہوتا ہند، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام، پھوپھی کا نام نہیں بلکہ حضرت حمزہ کی شہادت میں شرکت کرنے والی ایک خاتون کا نام تھا جنگ جہاد میں ہندا۔ تو اس طرح کے نام عرب میں پائے جاتے ہیں، ہمارے کلچر میں نہیں ہوتا ہے، عموماً یہ نام سننے کو نہیں ملتا، لیکن ہے یہ اس میں مؤنث، اور اس میں مؤنث جب آ جائے تو ہمارا فعل میں تبدیلی ہوتی ہے، یہاں تخافو میں تا استعمال ہوا ہے، اور اوپر مالک کے ساتھ یخافو۔ فار میل ہم یخافو کہتے ہیں، اور فار فیمیل ہم تخافو کہتے ہیں، یا اور تا کے شروع میں تبدیلی کے ساتھ۔ ان نہیں ڈرتی ہیں ٹھنڈ سے، اگر یہ بات اسپیکر کو بولنی ہے تو وہ کہیں گے انا، میں نہیں، انا مانے میں، انا لا اخاف من الاسد، میں۔ دیکھیے ذرا کسی کا مائک آن، ویڈیو آن ہے، آف کیجئے پلیز، اور مائک بھی آف کیجئے، کون ہے؟ کلوز دا ڈور۔ انا لا اخاف، اور انا مانے میں، لا اخاف نہیں ڈرتی ہوں، من الاسد شیر سے، نہیں ڈرتا ہوں، نہیں ڈرتی ہوں، دونوں ٹرانسلیشن ہو سکتے ہیں، انا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کانا کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے جملے میں کانا استعمال ہوا، اچھا یہاں پر ہوا ہے استعمال کانتی، تو یہ کیسے استعمال ہوا؟ پہلے ایک بار ہم سبق میں دیکھیں گے، شاید یہیں سے پہلے ہی جملہ ہے کانتی، کانت، اچھا، اور آخر میں دیکھیے، نہیں آخر میں نہیں بلکہ جملہ نمبر 4 میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں کانا استعمال ہوا ہے، جس میں کاف الف تو دونوں کا سیم ہے، یہاں پر بھی کاف الف سیم ہے، لیکن پھر نون کے بعد یہاں تا کا اضافہ ہوا ہے، اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو، بس یہ دو طریقے ہمیں کانا کے دکھائی دیے۔ اس کو اس طرح سمجھیے جیسا ہم دوسرے الفاظ سے گردان بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، اس طرح میتھس میں ہم ٹیبلز پڑھتے ہیں، 2 1 2 2 2 4 اینڈ سو آن، اسی طرح عربی میں بھی کچھ ٹیبلز ہوتی ہیں، اس کی ایک ٹیبل کانا کی بھی ہے، اس کا پہلا تو جملہ ہے، پہلا جو صیغہ ہے وہ ہے کانا، جو ہم نے جملہ نمبر 4 میں دیکھا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کانا مانے تھا،
اور ہم یہ کسی میل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ایک صیغہ ہے کانتی، کانت پڑھیے، بلکہ اس کو جب ملاتے ہیں تو زیر لگ جاتا ہے، کانت۔ کانا جب آپ بولیں گے تو میلز کے لیے، اور کانت جب بولیں گے تو فیمیلز کے لیے، اور دونوں کا مطلب یہاں پر جی دونوں کا مطلب یہاں پر تھا ہوتا ہے، میلز کے لیے تھا استعمال کریں گے اور فیمیلز کے لیے تھی، کیونکہ یہاں پر ریحن ایک فیمیل ورڈ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اردو میں بھی یہ اس میں مؤنث ہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہم ہوا چل رہا ہے اس طرح نہیں بولتے ہیں، تو ریحن بھی عربی میں بھی مؤنث ہی مانا جاتا ہے، اس لیے اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث لائے ہیں، شدیدتن۔ یہ مؤنث کیسے ہے، کوئی بتائیے، آپ لوگ کو پہچان ہو رہی ہے شدیدتن مؤنث کیوں ہے اور کیسے ہے؟ جی بولتا کی وجہ سے ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں یہ گول تا نظر آئے، اس کا مطلب وہ ہمیشہ مطلب 99% وہ اس میں مؤنث یا فیمیل نیم ورڈ ہی ہوگا، جی اس لیے کانتی یا کانت استعمال ہوا ہے۔ اگر آگے یہاں پر کچھ اور ہوتا تو پھر کانا لگاتے، بس یہ استعمال بتایا ایک تو اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، اس طرح پوری گردان میں جب بھی آپ کوئی اس طرح کا صیغہ شروع میں دیکھیں تو اس کے بعد یوزلی آپ کو 2 پارٹس دکھائی دیں گے یا 2 لفظ دکھائی دیں گے، جس میں سے پہلے پر ہمیشہ پیش ہوگا اور دوسرے پر ہمیشہ زبر ہوگا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ کانا کے اسم پر پیش، اور ریحو کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ جیسے کانا، یہ افعال ناقصہ کہہ لیجئے، ابھی اتنا نہیں بتا رہے ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ کانا کے بعد والا جو ہوگا وہ اسم ہوتا ہے کانا کا، یہاں پر لکھا ہے اسم کانا کا، اور شدیدتاً یہ خبر ہے۔ اور ہمیں آسانی کے لیے یہ سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کانا کی گردان کا کوئی صیغہ آپ کو کسی جملے کے شروع میں نظر آئے تو اس کا پہلا لفظ یعنی اسم پر پیش ہوگا، دوسرا لفظ یعنی خبر پر ہمیشہ زبر ہوگا۔ اسی لیے والمطر غزیرن، اس میں بھی وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں، اور بارش بھاری تھی یا بہت تھی۔ غزیرن مینس ہیوی رین، بہت تیز بارش یا بہت زیادہ بارش۔ قلیلاً مانے تھوڑا، یہ 2 لفظ ہیں، غزیرن مانے بہت زیادہ اور قلیل مانے کم، تھوڑا۔ ومالک فی فراشی، ومالک ومن، اور مالک کسی کا نام ہے، فی من میں یہ حرف جر ہے۔ حرف جر ایک ایسا حرف ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے جو اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو زیر دیتا ہے۔ آپ فراشی کو دیکھیں گی، یہ 2 لفظ ہیں، یہاں پہ دیکھیے فراشی ہی، یہ 2 لفظ ہیں، فراشی ایک لفظ اور ہی الگ۔ اگر اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو ہز بیڈ، اس کا بستر، اس کا بستر یا اپنا بستر۔ عربی میں تو اس کو اس کا بستر کہہ دیجئے، اردو میں یا اپنا کہہ دیجئے، تو اپنا زیادہ مناسب لگتا ہے، اور مالک اپنے بستر میں تھا، ومالک فی فراشہ، اور مالک اپنے بستر میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، یا اپنے بستر میں تھا۔ اردو میں بھی ہم لوگ کم الفاظ بول کر جملے مراد لے لیتے ہیں، تو مالک اپنے بستر میں تھا۔ یہاں پر فراشی کے نیچے، شین کے نیچے زیر فی حرف جر کی وجہ سے، فی جہاں پر بھی آئے گا پورے قرآن میں اس کے بعد والے لفظ پر زیر ہی ہوگا، لیکن یہ 2 لفظ ایسے لکھ دیے گئے ہیں ملا کر کے عام انسان پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک ہے یا 2 ہے، اسی لیے اس کو کلر کوڈ کے ساتھ لکھا گیا۔ اب آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کی جو گول ہا ہے وہ 2 صورتوں میں قرآن مجید میں دکھائی دے گی۔ کیسے؟ اس کی 2 آوازیں تو اس طرح ہوگی، یا تو فراشہو
پیش کے ساتھ یا فراشی زیر کے ساتھ. تو سوری فراشی یہاں پہ زیر ہی آئے گا، لیکن یہ یا تو ہا پیش کے ساتھ دکھائی دے گی قلمہ، یا پھر زیر کے ساتھ دکھائی دے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ضمیر ہوتی ہے، اسے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اس کی اصل نام کی جگہ ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ترجمہ اس کا پہلے کرتے ہیں. فراش مانے بستر، ہی مانے اس کا. تو ہم جب اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو پہلے ہی کا ترجمہ کریں گے، اس کا بستر، اور مالک اس کے بستر میں تھا. اور اردو ورژن میں جائیں مانوی ترجمہ کریں تو مالک اپنے بستر میں تھا. ہی کا دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، اپنا یا اس کا، اور وہ اپنے بستر میں تھا. ترجمے کے لیے بات خاص خیال رکھیے کہ جہاں پر بھی اٹیچڈ پروناؤن آئے، ایک لفظ کے ساتھ کوئی پروناؤن جڑا ہوا ہو، تو ہمیشہ پروناؤن کا ترجمہ پہلے کریں گے، بعد میں لکھے ہوئے لفظ کا ترجمہ پہلے کریں گے. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یکفرو فی الذہاب الی المدرسۃ، یکفرو، اور سوچ رہے تھے. جی سسٹر صبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی ہے، کسی اور کو آ رہی ہے کیا؟ اچھا ایک منٹ رکیے میم. جی صاف آ رہی ہے. سسٹر نہیں آ رہی میم، سلو آ رہی ہے. صبا کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور جن کو آ رہی ہے وہ ذرا بتائیں وہ کیا فرما رہی تھی. سسٹر صبا بتائیے کیا سوال ہے. ہیلو. جی 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 آ رہی ہے آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ عربک کی کلاس ہے تو آج ہم لوگوں نے فرسٹ ڈے جوائن کیا ہے، میں نے اور میری سسٹر نے. تو آج فرسٹ ڈے تھا، تو یہ لیسن آج ہی اسٹارٹ ہوا ہے یا پھر آلریڈی چل رہا تھا ان پریویس کلاس؟ سسٹر صبا سب سے پہلے آپ کا بہت ہم آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں اپنی کلاس میں. تھوڑا سا آپ کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ بائی چانس آئی ہیں یا بائی چوائس آئی ہیں آپ؟ نہیں میم، firstly I call Umama Salam ma'am and I talk and she joined, so I join in this class. So my question is the same. You are here for your choice or by choice? No By ma'am, chance or by choice? by choice. By choice. Okay. So I again warmly welcome you. Be in the class, and today's lesson is from the beginning. یہ آج جو آپ دیکھ رہی ہیں ٹائٹل سے ہم نے شروع کیا ہے. اگر آپ کلاس کے شروع میں آپ نے جوائن کیا ہو تو آج ہی شروع ہوا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کو آج کے لیسن میں کہیں ایسا لگا کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اور آپ سوال نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس بیسک نالج نہیں ہے، تو پھر آپ مطلب بتا سکتی ہیں کہ اس طرح ہوا ہمارے ساتھ میں، یا وہ پھر سے دوہرا دیجئے. جی میم بتائیے. بالکل. اور میم میں ایک بات بولنا چاہوں گی، عربک میں نے فرسٹ ٹائم پہلی بار پڑھ رہی ہوں، پہلی بار میں نے کلاس جوائن کی ہے. مجھے عربک کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں اردو کلاسز کرتی ہوں، اس لیے میں نے عربک، مجھے نالج لینا ہے اس لیے میں نے عربک جوائن کیا. تو میری سمجھ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عربک سیکھوں. مجھے عربک کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا زیادہ، کہاں کس چیز کو کیسے رکھنا ہے، کیسے بولنا ہے. سسٹر صبا آپ اپنے بارے میں بتائیں گے، آپ ورکنگ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں؟ یس میم، اسٹوڈینٹ. کیا کر رہی ہیں آپ؟ میم میں ڈپلوما کر رہی ہوں اردو کا البرکات سے. اچھا، تو یہ انسپریشن کہاں سے ملا آپ کو؟ میم میری سسٹر ہے سنوبیا، اینڈ ایز اے فرینڈ تو اس نے ہی مجھے بتایا تھا، وہ کلاسز کرتی ہے آف لائن اسلامک مشن میں، تو اس نے ہی مجھے سجیسٹ کیا. اچھا اچھا. سنوبیا تو شاید ہماری بھی اس میں سمر کیمپ میں تھیں جہاں تک ہمیں یاد ہے. جی جی وہی وہی. اچھا اچھا. وہ اسٹوڈینٹ ہے البرکات کی آلریڈی. اچھا، تو ابھی ہم آپ سے کلاس کے اینڈ میں فیڈ بیک لیں گے کلاس کے ریگارڈنگ. ابھی بتائیے کیا کچھ بھی آپ سمجھ پا رہی ہیں، کچھ اچھا لگ رہا ہے آپ کو کلاس میں؟ جی میم مجھے اچھا لگ رہا ہے، پر فی الحال میں آپ سے
یہ کہنا چاہوں گی میرے فی الحال ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوشچن کیا، فالتو خواہ میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے ابھی فی الحال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ اسٹارٹنگ ہے میری. اچھا جیسے مثال کے طور پر سلائیڈ لگی ہوئی ہے، اس میں ابھی ہم نے بتایا فراشی ہی. ابھی ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، اگر آپ کو جواب نہیں آئے تو آپ نیکسٹ بول دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آئے تو جواب دے دیجیے گا. فراشی ہی اسکرین پر آپ دیکھ پا رہی ہیں یہ کتنے لفظ ہیں، ایک یا دو؟ یو جسٹ آنسر ان نمبر. میم 2 لفظ. 2 لفظ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے. جی اچھا میم چلیے اب نیکسٹ کوشچن پر آتے ہیں. اوپر دیکھیے وَمَالِكٌ فی فراشی لکھا ہے، میم. اس میں فراشی سے پہلے فی ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی میم دکھ رہا ہے. اس کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ بتایا تھا، آپ کو اگر کچھ یاد ہو تو بتائیے. فی یہ کیا کام کرتا ہے؟ جی میم آئی تھنک آپ نے بتایا تھا کہ مطلب اس کا مطلب تھا وہ بستر میں ہے، اور شاید میں بھول گئی اور مجھے یاد نہیں میم. ٹھیک صحیح بتا رہی ہیں آپ، تو ٹرانسلیشن تو آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ آپ کا بڑپن ہے، آپ کافی اچھا. اچھا سمجھ پا رہی ہیں. جی میم کچھ بات یہ بھی ہے میم، فرسٹ ڈے ہے تو مجھے خود بھی ایسا لگ رہا ہے شاید. دیکھیے اگر آپ کو کلاس میں اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ ریلیٹ کر پا رہی ہیں، اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ اچھا محسوس نہیں کر پا رہی ہیں، اس کا مطلب کلاس میں ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہیں. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ پہلی کلاس میں آ کے آپ ٹیسٹ دینے لگیں، جو آپ نے الحمدللہ دیا بھی کہ جی ماشاء اللہ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کلاس سے کچھ مینٹلی کچھ کنیکٹ ہو پا رہی ہیں نہیں؟ جی میم بالکل ہو پا رہی ہوں میں کلاسز سے کنیکٹ، اور میں زیادہ سے زیادہ کوشش پراپر یہ کر رہی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں اور پارٹیسپیٹ کروں. جی بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں ایسے ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہوں. اور بتا جی دیں یہ عربک کی کلاس، عربک لینگویج کی کلاس ایوری منڈے رہتی ہے، ونس ان اے ویک، 4 days in a month. تو یس میم پنکچوئل رہیں گی تو بہت اچھا رہے گا. انشاءاللہ میں آن ٹائم جوائن کروں گی میم. اوکے ماشاء اللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے. نو میم کچھ نہیں، میری سسٹر ہے فی الحال یہاں اویلیبل ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں چاہیں تو. میرا خان. جی اگر وہ چاہیں، اگر ان کا کوئی سوال مشورہ رائے ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کوئی بھی. ہیرا پوچھنا ہے کچھ تو پوچھو میم سے. ہیرا قادر جی بتائیے بیٹا. ہیلو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم میرا بھی یہی کوشچن تھا جو میری سسٹر کا ہے، میرے بھی تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تھوڑا ہی تو نہیں آ رہا نا سمجھ میں، تھوڑا جی آ جی رہا ہوگا. ابھی میں نے بھی فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے، میں نے بھی عربک کبھی کلاس کی نہیں ہے میں نے بھی. وہ تو گفتگو ہو گئی، اس سے الگ جی جی بات ہو تو آپ بتائیے. نہیں میم میرا بھی یہی تھا جو میری سسٹر نے پوچھ لیا ہے، اور نہیں ہے میرا کچھ. بس آپ سے بھی پھر وہی سوال ہے، کچھ کلاس میں آپ اچھا محسوس کر رہی ہیں یا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں میم مجھے اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا بہت سمجھ میں بھی آ رہا ہے پر اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. ایک کو جیسے آپ لوگ دونوں کی بات یوز کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ والا نہیں سمجھ میں آیا جب آپ یہ بولی، کچھ اس طرح آپ بتا سکتی ہیں؟ نہیں میم مطلب پہلی بار جوائن کیا ہے نا میں نے یہ کبھی کیا نہیں ہے تو دیکھیے اسی لیے. سنیے، ہر آدمی پہلی بار سے ہی شروع کرتا ہے، اور جی جی یہ سبق پہلی بار ہی ہے. یہاں بہت ایکسپرٹس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب بگنرز ہی ہیں، یہ بگنرز کی ہی کلاس ہے. تو مطلب ہم لوگ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں تو نئی ہوں اور میں جی جی پہلی بار آئی. ایسا کچھ بھی نہیں. ہماری کلاس میں آپ کہیں سے بھی آئیں گی، اگر لیسن اسی دن شروع ہوا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ نئی نہیں ہیں، آپ ہماری فیملی ہیں، کوئی بھی جو یہاں آ رہا ہے. جی چلیے خیر، بہت اچھا لگا. اور حاضر رہیے، کم سے کم 3 کلاس پراپر کیجیے، اس کے بعد آپ جی جی پتہ چلے گا کہ آپ کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکفروا فی الذہاب الی المدرسۃ، اور وہ سوچ رہے تھے جانے کے بارے میں. فی الذہاب، فی جب بھی آئے گا. ہم نے فی کو 2 بار دیکھا، ایک بار یہاں دیکھا فی، تھوڑا سا لکھنے کا انداز بدلا ہوا ہے. دوسرا فی یہاں لکھا ہے، وہاں پہ بھی فا یا زر فی، یہاں پہ بھی فا یا زر فی. ایک تیسرا انداز بھی آپ کو مل سکتا ہے. تیسرا انداز قرآن میں اس طرح ملے گا، سیم ہوگا فی یا زر فی، لیکن نقطے وہاں نہیں ہوں گے. صرف یہ ایک یا، چھوٹی یا جو ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ شیپ آپ کو ملے گا، اور اس میں آپ آٹو سینس آپ کو ہو جائے گا کہ یا ہی ہے.
وہاں پر ڈاٹس آپ کو یہ باٹم میں جو 2 ڈاٹس ہیں یہ وہاں ویزیبل ہو یا نہ ہو. یہ 3 شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں عربی کی. اور فی اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے نیکسٹ کو پریسیڈنگ ورڈ کو ہمیشہ زیر ہی دیتا ہے. زیر کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ آخری حرف پر. فی الذہابی، یہاں پر فی الذہابہ نہیں آ سکتا، فی الذہابو نہیں آ سکتا، ہمیشہ زیر ہی آئے گا جہاں فی آئے گا. اس کا مطلب یہ زیر دینے والا ہے، اس کو حرف جر کہتے ہیں. جر معنی زیر. وہ سوچ رہے تھے جانے کے بارے میں الی المدرستی، مدرسے یا اسکول کی طرف یا اسکول کو. یہاں پر فعل کے بارے میں بتایا گیا ہے ذہبہ. ذہبہ مینس جانا. جب بھی 3 حرف والا کوئی لفظ آپ کو ایسا ملے جس میں پہلا اور آخری، فرسٹ اینڈ لاسٹ، 3 ہی حرف ہونے چاہیے، 1 2 3 ذال ہا با، 3 ہی حرف ہوں، پہلے پر اور آخری پر اگر زبر ہو تو وہ ہمیشہ ورب ہوتا ہے. اور وہ کون سا ورب ہوتا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. انگلش کا اسے پاسٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں آپ، اور اردو یا عربی میں اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ایسا کام جو ہو چکا ہے گزرے ہوئے زمانے میں. ذہبہ مینس ہی وینٹ، وہ گیا. تو یہ بتا رہے ہیں ذہبہ ہی وینٹ، یذہبو ہی گوز، یہ پریزنٹ ٹینس کو بتاتا ہے. ابھی اس کے لیے ہم پرٹیکولر ایک ڈیڈیکیٹڈ لیسنز لائیں گے، وہاں ہم بریف انشاءاللہ سمجھائیں گے. یہاں اتنا ہے کہ سمجھ لیں ذہبہ وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے، اور ذہابن جانا. دقت الساعۃ السابعہ، اگلا جملہ یہ تھا اور گھڑی میں 7 بج گئے. دقہ بج گئے، ساعت السابعہ 7، ساعت السابعہ 7 بجنے کو کہتے ہیں. دقہ مانے پہنچنا، دقہ یدق مانے پہنچنا، بجنا. کہتے ہیں نا 7 بج گئے. اصل میں بجنا اس لیے کہا گیا کہ پہلے عموماً جو گھڑی ایجاد ہوئی تو وہ بجا کرتی تھی، گھنٹے بجاتی تھی، اور 7 ہو گئے، 7 بج گئے، اس طرح دونوں طرح بول سکتے ہیں. دقہ یا دقو دقن، یہ تینوں فارمز ہیں ورب کی. فنحا، فنحا میں بھی یہ 2 لفظ ہیں، فا مانے تو یا پھر. جب بھی آپ ترجمہ کریں تو کریے یا پھر کریے. قرآن مجید میں اس کا ترجمہ ہمیشہ فا کا ترجمہ ملتا ہے پس. پس انہوں نے کہا، پس وہ پہنچے، پس جو نماز چھوڑتا ہے. تو اردو میں ایسا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ پرانے زمانے کی کبھی کی اردو ہوگی، لیکن ہماری آج کل کی بول چال میں کہیں بھی لوگ پس استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک انگلش کا ورڈ پس ہوتا ہے جو اس کے معنی سے بالکل الگ ہے. تو اس کا ترجمہ آپ تو یا پھر کریے. تو پھر مالک نے نکالا منہ، غطاء لحاف سے پورا ہو گیا، ان وجہی. فنحا تو ہٹایا مالک نے الغطاء لحاف کو، ان وجہی اپنے چہرے سے. فنحا ہٹانا یا الگ کرنا. ہٹایا مالک نے الغطاء، غطانس غلاف یا لحاف، ان وجہی اپنے چہرے سے. ان معنی سے، وجہ معنی چہرہ، ہی بنے اپنا، اپنے چہرے سے. یہاں پہ بھی ہے کچھ گرامر، لیکن اس کے لیے اگلے سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے. یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو جملہ بدلنا ہو، آج کل بلینکٹ کا دور ہے، لحاف کا دور کم ہو گیا ہے، تو بلینکٹ کو بطانیہ، بطانیہ بلینکٹ. لحاف کو الغطاء بھی بول سکتے ہیں آپ، اور لحاف بھی بول سکتے ہیں. لحاف بھی عربی کا ہی لفظ ہے. فنحا مالک البطانیہ، اور ہٹایا مالک نے بلینکٹ. اگر ہمیں یوز کرنا ہو، کیونکہ جو چیزیں ہم بہت یوز کرتے ہیں اور عام ہیں تو ہم سبق میں ان کی انگلش بھی شامل کر لیتے ہیں. ان وجہ ہی، ان حرف جر ہے. جس طرح فی حرف جر تھا، فی بھی اپنے نیکسٹ کو زیر دیتا ہے، ایسے ہی ان بھی اپنے نیکسٹ کو زیر دیتا ہے. اسی لیے وجہن معنی چہرہ، اور وجہی زیر یہ جو ہے ان کی وجہ سے وجہی ہو گیا، اور یہ ایک الگ لفظ ہے. اپنے چہرے سے، اپنے چہرے سے غلاف کو ہٹایا. ان حرف جر، حرف جر، جر اس طرح لکھتے ہیں، جر کا مطلب ہوتا ہے زیر دینے والا. حرف جر زیر دینے والا، اپنے نیکسٹ کو زیر دیتا ہے. فی اور ان جو زیر لیتا ہے اسے اسم مجرور کہتے ہیں.
جو لیتا ہے وہ مجرور ہے اور جو دیتا ہے وہ جر ہے. اچھا ابھی ہماری بات ہو رہی تھی سب سے پہلے ہماری کس سے بات ہوئی تھی؟ ذہن سے نام اتر گیا. ایک تو ہیرا سے بات ہوئی, دوسری کون تھی سسٹر؟ ہیرا آپ بتائیے, کوئی 2 حرف جر بتائیے. ہیرا مائک آن کیجیے. جی میم. کوئی 2 حرف جر بتائیے. یا پھر ہیرا کی ابھی آپ کی سسٹر کا کیا نام ہے؟ صبا نام تھا. جی صبا آپ بتا سکتی ہیں کوئی بھی 2 حرف جر؟ نہیں میم حرف جر مجھے نہیں پتا. دیکھیے پھر سے سنیے, ان حرف جر ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک حرف جر اور پڑھا تھا. حرف جر کیا ہوتا ہے؟ جو زیر دیتا ہے. ان کس کو زیر دے رہا ہے؟ وجہی کو. دوسرا بتائیے کون سا ہے؟ زیر دیتا ہے اسے حرف جر کہتے ہیں, اور جو لیتا ہے اسے سوال سمجھیے پلیز, آنسر کیجیے کوشچن کے اکارڈنگ, ہے نا. ٹو دا آنسر, ٹو دا کوشچن آنسر کیجیے پلیز. سوال ہمارا یہ ہے کوئی بھی 2 حرف جر بتائیے جس میں سے ایک تو ان ہے, ان حرف جر ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہو آج کے سبق میں کوئی دوسرا حرف جر. کسی اور کو جواب آ رہا ہو تو پلیز بتائیں. فی فی. سسٹر ہیرا اور سسٹر صبا, فی بھی حرف جر ہے, ٹھیک ہے. آج ہم نے 2 حرف جر پڑھے, فی اور ان. ویسے تو اور بھی پڑھے ہیں لیکن ہم نے جو ہائی لائٹ کیے وہ 2 کیے. فی ایک حرف جر ہے. حرف جر کا مطلب کیا ہے؟ جو زیر دے اپنے نیکسٹ کو. ایسے ہی ان بھی حرف جر ہے. جر کہتے ہیں زیر دینے والے کو, اور مجرور کہتے ہیں زیر لینے والے کو. سسٹر ہیرا آپ بتائیں گی ان وجہی میں زیر کون لے رہا ہے؟ سسٹر ہیرا جی جی زیر کون لے رہا ہے ان وجہی میں؟ کچھ بھی جواب دے دیجیے. نیکسٹ بھی کہہ سکتی ہیں اگر آپ کو نہیں آ رہا تو. سسٹر صبا آپ بتائیں گی؟ نہیں میم. پھر سے سن لیجیے سوال. ان وجہی میں ان حرف جر ہے. حرف جر کہتے ہیں زیر دینے والا, یہ زیر دیتا ہے. اور وجہی جو ہے وہ مجرور ہے کیونکہ یہ زیر لے رہا ہے. کس سے زیر لیتا ہے؟ یہ ان سے. ان ہمیشہ جب بھی آئے گا تو بعد والے کو زیر دے گا. ہمارا سوال یہ ہے ان وجہی میں کون زیر لے رہا ہے؟ صبا, سسٹر صبا. واو. اور کوئی بتائیے. وجہی, وجہی زیر لے رہا ہے. چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تمام لوگ کا. فأحس بالبرد, فأحسا تو یا پھر اس کو محسوس ہوئی, بالبرد سردی. بی حرف جر ہے. اب ہم تیسرا حرف جر یہاں پڑھ رہے ہیں بی. آپ کہیں گے تو با لکھا ہوا ہے, تو یہ ایسا ہے کہ الف لام, یہ الف لام اس سے مل رہا ہے اور یہ بازر بی ہے. قرآن مجید میں بھی اس طرح چیزیں لکھی گئی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اعوذ باللہ میں بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح ہی لکھا ہوتا ہے باللہ, اگر زیر نہ لگا ہو تو. اور اس کو احساس ہوا سردی کا. بی حرف جر ہے اسی لیے بردی کے دال کے نیچے زیر ہے. حرف جر کیا ہوتا ہے؟ بات کو زیر دیتا ہے. زیر ہمیں کہاں دیکھنا ہوتا ہے؟ اس لفظ کے آخری حرف پر, یہ آخری لیٹر ہے. فَأَحَسَّ بِالْبَرْدِ, تو اس کو محسوس ہوئی ٹھنڈ. اور کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پلیز آپ لوگ جی سسٹر نگار. السلام علیکم باجی. اللہ بھی گھر پہ جا رہا ہے. اللہ جی اعلیٰ بھی حرف جر ہے. تو اس میں باجی اللہ حرف جر ہے تو وہ زیر دیتا ہے نا اپنے آگے والے کو. جی تو اس میں جیسے اللہ وجہ ہی سورہ اس میں تبارک الذی میں آیا ہوا ہے اللہ وجہ مبا امی یمشی مکیبن اللہ وجہ ہی. جی تو آخر میں تو ہوتی سے جی وہاں پر بھی وہی ہے. ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت اچھی مثال آپ نے دی سورہ ملک کے اندر. تشجع, اور اس نے بہادری دکھائی, مالک نے, اور بہادری دکھائی. کہتے ہیں نا, اور آپ تو بہادر ہیں, آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی ہے, نہا لیجیے. بچوں کو ہم لوگ
اس طرح حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو اسی طرح مالک نے بھی بہادری دکھائی. تشجع مانے شجاعت دکھانا یا بہادری دکھانا. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے شجاعت. وخرج من فراشہ اور خرج مینس نکلنا، اور وہ نکلا. خرج یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 3 حرف ہیں. خرج یہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، اور وہ نکلا. خرج وہ نکلا. کیسے پتہ چلے گا یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ ایسے پتہ چلے گا کہ 3 ہی حرف ہونے چاہیے. خا نمبر 1 را 2 اور جیم 3. سب پہ زبر ہے جو 3 ہی حرف ہوں، اور دوسرا یہ کہ پہلے پر اور آخر پر زبر ہو. اتفاق سے یہاں زبر نہیں ہے، لیکن پڑھنے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ زبر ہی ہے. سب پر زبر ہو ایسا ضروری نہیں ہے سسٹر رفعت. صرف اتنا یاد رکھیے پہلے پر اور آخری پر زبر ہونا چاہیے. یہاں اتفاق ہے کہ ذہابہ میں بھی سب پر زبر تھا اور یہاں پر بھی سب پر زبر ہے، لیکن یہ ضروری ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ دونوں کے اوپر زبر ہونا چاہیے. اور جی وہ میم. نکلا. تب ہمیں پتہ چلتا ہے عربی میں کہ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. آج جب پتہ چل گیا تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہمیشہ ایک مذکر کے لیے، میل کے لیے کریں گے. وہ نکلا. خرجہ وہ نکلا. ذہبہ وہ گیا. عبدہ اس نے عبادت کی. سجدہ اس نے سجدہ کیا. کفرہ اس نے انکار کیا، وغیرہ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. شکرہ اس نے شکر کیا. یہ کسی میل پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ خرجہ اور وہ نکلا من فراشی اپنے بستر سے. پچھلے جملے سے جوڑیے. اس نے بہادری دکھائی اور وہ نکلا اپنے بستر سے. من یہ اگلا حرف جر ہے. فی حرف جر پڑھا ہم نے، الا پڑھا اور ان پڑھا، اور اب یہاں پر ہم پڑھ رہے من. من بھی حرف جر ہے. حرف جر جب بھی آئے گا اپنے اگلے کو زیر دے گا، اور زیر ہمیں آخری حرف پر دیکھنا ہے. فراشی یہاں پر یہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہے اس لیے من فراشی. اور وہ نکلا اپنے بستر سے. وحمل المنشفہ اور اس نے تولیہ لیا اور ٹاول اٹھایا. ہی کیریڈ دا ٹاول اور اس نے ٹاول لیا. وربل سینٹنس. وحملہ. حملہ بھی دیکھیے پہلے اور آخر پر زبر ہے تو ہم کہیں گے اس نے اٹھایا. حملہ مانے اٹھانا، اور اس نے تولیہ اٹھایا. منشفہ مینس تولیہ. وذهب الى المغسلہ اور وہ سنک کی طرف گیا. وذهب ذهب مینس جانا، اور وہ گیا جانا یا گیا، وہ گیا الى المغسلہ اور وہ سنک کی طرف گیا، بیسن کی طرف گیا. کان الماء باردا. کانا جب بھی آئے گا کسی بھی لفظ کے شروع میں، کانا آئے، کانا، کانو، کانت، اس سے ملتے جلتے لفظ بھی آئے جسے ہم گردان کہتے ہیں، تو اس کا پہلا لفظ جو ہوگا اس پر پیش اور آخر پر زبر. یہ کانا کا اسم کہلاتا ہے پہلا لفظ، اور دوسرا اس کی خبر. کان الماء باردن پانی ٹھنڈا تھا. الماء مانے پانی، باردن مانے ٹھنڈا، اور کانا مانے تھا. پانی ٹھنڈا تھا. پانی ٹھنڈا تھا. The water was cold. باردن means ٹھنڈا، اور ساخن means گرم. یہ معلوم ہونا چاہیے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے چائے گرم کر لو. تو اگر ہم ون ورڈ بھی کوئی بھی لینگویج ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ون ورڈ ہی صرف بولنا شروع کرتے ہیں. اس طرح اگر آپ یہ عام الفاظوں کو یاد رکھیں گی تو عربی کلچر میں سروائیو کرنے کے لیے یہ بہت کافی ہے. اور انشاءاللہ اگلی بار ہم ایک گفتگو بھی محادثہ انشاءاللہ مکالمہ پیش کریں گے. وَلَكِنَّ مَالِكًا غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَقَبَتَهُ. ولیکن اور لیکن مالکن مالک نے غسلہ دھویا، غسلہ مانے دھونا، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، ووجہہ اور اپنے چہرے کو، ورقبتہ اور اپنی گردن کو. باجی غسالہ کو نہانے بھی کہتے ہیں، نہانے کو بھی غسالہ کہہ سکتے ہیں. نہیں غسل کہتے ہیں اس کو. غسل دھونا، غسل کرنا کا مطلب ہے دھونا. اور اس میں جو ہم نہاتے ہیں اردو میں نہانے کو مان لیا جاتا ہے کہ یا اردو میں نہانے کے لیے غسل استعمال ہوتا ہے، لیکن غسلہ جو ہے اس نے دھویا. کیوں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی ہم پڑھا چکے ہیں جس کے اندر 3 حرف ہوں، پہلے اور آخر پر زبر ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے دھویا. پاسٹ ٹینس میں آپ کریں گے. عربی میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ 3 حرف ہیں، پہلے پر اور آخر پر زبر ہے. اب اردو میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اردو میں آپ کو لگانا ہے وہ 2 میں سے کوئی ایک لفظ لگانا ہے، یا تو وہ لگائی یا اس نے لگائی. غسلہ اس نے دھویا، غسلہ اس نے دھویا، ٹھیک ہے. اور
मुज़क्कर के लिए आप बोल रहे हैं। सिस्टर निगहत ही बात कर रही थी ना, या सिस्टर सानिया थी? जी बाजी जी समझ में आ गई बात? ये मसला मीन्स धोना, उसने जी धोया। जज़ाकल्लाह। जी आमीन भैया। यदुन माने हाथ और यदान माने दो हाथ। इसकी ग्रामर हम उसमें समझाएंगे। यहाँ पर दो हाथ मुराद है और उसने धोया दोनों अपने हाथों को। व और वजहुन अपने चेहरे को, वजहू अपने चेहरे को, व रक़बतहू और अपनी नेक गर्दन को। हाथों को अरबी में, हाथों की अरबी यहाँ यदई है और गर्दन की रक़बा और चेहरे की वजहुन। लबिसा मालिकुन सियाबहू, लबिसा माने पहनना और पहना मालिक ने, पहना मालिक ने सियाबा कपड़े हु अपने, मालिक ने अपने कपड़े पहने। मालिक एक बच्चे का नाम है और मालिक ने कपड़े पहने। देखिए सिस्टर रफत के लिए एक बात यहाँ पर है बतौर तंबी, बल्कि सभी के लिए है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा लबिसा, लबिसा के अंदर 3 हर्फ हैं, लाम बा और सीन, लेकिन पहले आखिर पर तो जबर है, बीच पर जबर नहीं है। वो इत्तेफाक था कि तीनों जगह हमें ज़हाबा पर, खराजा पर, जो पीछे गुजरे सब पर, तीनों पर जबर था। लेकिन यहाँ पर हमें अगर पहले और आखिर पर जबर दिख गया है, बीच में पेश है या जेर है या जबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर और पहले पर अगर है तो इसका मतलब है अरबी में पहचान हो रही है कि ये पास्ट टेंस है। उर्दू में हमें तर्जमा करना है उसने लिखा, सॉरी उसने पहना, उसने लगाकर तर्जमा कीजिए। उसने पहना, उसने इबादत की, उसने लिखा, उसने पढ़ा। या फिर कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिसके साथ उसने नहीं लगाते, वो लगाते हैं, जैसे वो निकला, वो गया, वो दाखिल हुआ, दोनों में से एक लफ्ज लगेगा। वो क्यों होता है, किसी के साथ उसने लगाते हैं, किसी के साथ वो लगाते हैं, वो हम उसके डेडिकेटेड लेसन में, पास्ट टेंस के डेडिकेटेड लेसन में इंशाल्लाह समझाएंगे। आपको इतना तो खुद ही सेंस आ जाएगा कि हम उसने लगाए या वो लगाएं। वतनावलु, वतनावला फुतूरा, और उसने तनावल फरमाया अपना नाश्ता, और उसने अपना नाश्ता खाया। फुतूर माने नाश्ता, फुतूरहु अपना नाश्ता। वज़हबा इलल मदरसती, और वो स्कूल गया। ला यहाबु, और वो नहीं डरा, अर्रिहा हवा से, वल मतरा, और न बारिश से। ला मीन्स नहीं, यहाबु माने यखाफु माने डरना। आज का सबक पूरा हो गया है। सवाल किसी का कोई हो तो कर लीजिए। कोई बात समझ में ना आई हो, जो लोग नए हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप 3 क्लासेस कीजिए। 3 क्लासेस के बाद आपको समझ में आएगा कि आप हम कर पा रहे हैं या नहीं। सिस्टर हीरा और सिस्टर सबा ने आखिर में हमें मालूम चला कि आपका फर्स्ट डे है। अगर हमें शुरू में मालूम चलता है तो हम उस तरह रिस्पॉन्स करते। इंशाल्लाह आइंदा से ख्याल रखेंगे। आप हाजिर रहिए। बाकी लोग भी बताइए कोई मशवरा या इस्लाह हो तो। हाजिर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, इसके अलावा किसी और दिन नहीं आपके पास टाइम होगा ना? नहीं, जी। और कोई? शुरू शुरू में तो लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन जब समझ आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता कि कितनी जल्दी जल्दी सब आ जाए। हेलो जी, जी जी वो पहुंच गए हैं। अब आप 2-4 मिनट रुक जाइए, वो पहुंच गए हैं, आ ही रहे होंगे। ठीक। जी माफी चाहती, एक अर्जेंट कॉल थी। जी माशाल्लाह समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, और अभी भी मशवरा दे सकते हैं। क्लास इंशाल्लाह रिकॉर्ड होकर ग्रुप्स पर मिल जाएंगी, उसको बार बार सुनिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सवालात हमें लगता है नहीं लोगों के, या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया। और बहुत सारी दुआएं हैं उन लोग के लिए जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनका समझ में नहीं आता, लेकिन हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सेज आएँ जिससे आप लोग की वजह से एक अस्सलाम इंसान भी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये यहाबू और यखाफू, तो इसमें यहाबू का क्या मीनिंग, मतलब जो रूट वर्ड होंगे तो क्या होंगे वो? यहाबा। यहाबा, अच्छा, डरा। और यखाफू का खाफा। जी रूट वर्ड तो खौफ होगा मैम वहबा और इसका। खाफा। वहाबा,
मौहबा, जी ये किसने सवाल पूछा? ठीक। सिस्टर समीना, अपने बारे में जरा बताइए। जी 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 मैंने पूछा था। अपने अपना समीना। तारुफ, सिस्टर समीना अपना तारुफ कराइए। जी मैं समीना सिद्दीकी हूँ दिल्ली से, लेकिन अभी फिलहाल मैं दुबई में हूँ, यहाँ से क्लास ले रही हूँ। आपकी क्लास पहले भी ली थी मैंने, लेकिन बीच में मेरी क्लासेस मिस हो गई थी, मैं यहाँ आ गई दुबई, तो बीच में कुछ, तो तो बहुत आप अच्छी होती हम है आपकी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत अच्छा आप समझाती हैं, बहुत इत्मीनान से, और बहुत अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपको मतलब आपने बेसिक कोर्स तो कहीं से कर रखा है जरूर? जी जी मैंने थोड़ा बहुत किया था कोर्स बेसिक। अच्छा, तो जी हमारी दिल्ली एडवांस से। की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपके लिए आई थिंक अच्छी अच्छा रहेंगी वो। इंशाल्लाह। जी तो आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा इस पर आप ग्रुप किसी में, तो ग्रुप मैं। पर हैं क्या? अलमारिफा पर हैं आप? जी जी अलमारिफा है मेरे पास ग्रुप, उसमें ज्वाइन किया हुआ जी, है। इंशाल्लाह एवरी थर्सडे हमारा अभी रिवीजन चल रहा है बिल्कुल शुरू से, तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह थर्सडे में। ठीक। ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। इजाजत चाहते हैं इसी के साथ, और इंशाल्लाह अस्सलाम अगली वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको कोई मतलब रिस्पांस नहीं दे रहा है। हम लोग कोई कोई लोग जो है लिखने में इतने वो रहते हैं ना, कि आप जैसे बोलती जाती हैं हम लिखते चले जाते हैं एकदम जल्दी हाँ जल्दी, से कुछ छूट ना जाए। हाँ जी बिल्कुल। सिस्टर उज़मा, आप इतनी तकलीफ मत उठाइए, वो हमें छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। ये क्लास तो रिकॉर्डेड है सारी, आपको पता है, तो आपको लिखने की लेकिन अपने अपना लिख लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है। बस इतनी बात और करेंगे दूसरी कि बात ये है कि राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, लिखने के से जो है ये अच्छा लगता है, अपने पास रिकॉर्ड भी रहता है। बहुत बहुत हम आपकी इस कार्य खैर की बहुत ताजीम के साथ इनकार कर रहे हैं कि इस तरह लिखने से राइटिंग अच्छी नहीं, खराब होती है। ये हमारे असातिज़ा का भी मानना है, और अक्ल भी कहती है अगर आप जल्दी जल्दी लिखते हैं तो राइटिंग खराब होती है। सिस्टर उज़मा, बताइए, आप हंस नहीं, रही हैं। किसी दिन आपको लिख करके भेजूंगी। अच्छी बात है, नहीं उस वक्त आप जो है बहुत आप फोकस्ड होकर लिखेंगी, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप जल्दी में किसी चीज को लिखती हैं तो राइटिंग खराब होती है। ये मतलब बहुत बहुत बेसिक सी बात है। दूसरी बात ये कि जो आप कह रही है ना कि लिखने की आदत हो जाएगी, उसमें अगर आप हमारी फिजिकल क्लास में होती तो हम लिखने नहीं देते किसी को भी। हाँ, एक चीज ये हमारी ऐसी है जो बहुत सारे लोगों से मैच नहीं करेगी, और आपको अजीब लगेगा, हम नहीं लिखने देते हैं किसी को भी अपनी क्लास में। एक टीचर होते हैं कहते हैं लिखो, हम उनमें से हैं जो बिल्कुल भी नहीं लिखने देते। एक साहिबा थी हमारी क्लास लेकिन में बहुत अच्छी, वो बेचारी हर चीज लिखती थी और हम उनको रोकते थे, वो चुप चुप के लिखती थी, फिर भी हम रोकते थे। आज नहीं, वो सब जगह। असल में हम लोगों की हमारी आदत वो है ना, अपने पढ़ाई के जमाने से, कि जो है बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो नोट्स नहीं देते थे, तो उस वक्त रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, तो हमें उतनी तेजी से लिखना होता था, तो ये वजह है। ये सारी आदत कहानियां ना, आदत ये लिखने सारी की है। कहानियां हम सबके साथ हैं, जो आप फरमा रही हैं वो हम सबकी कहानी है। हम सबको रंग बिरंगे टीचर मिलते हैं, हम उनमें से हैं कि अगर आप फिजिकल क्लास में होती और हमें नजर आ रहा होता कि आप लिख रही हैं, तो हम नहीं लिखने देते आप। इसलिए इसलिए नहीं लिखने देते, उसकी वजह है वो। जी इंशाल्लाह कभी हम वर्कशॉप करेंगे, हम चाहते हैं इसीलिए कि एक बार आप हमारी फिजिकल क्लास करिए, तब आपको अंदाजा होगा कि वैसे तो अल्लाह का शुक्र है इस तरीके से भी हम बंदे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिजिकल क्लास का एक अलग फायदा होता है, एक अलग फील होता है। किसी किसी रिवीजन की, किसी होमवर्क की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जी। वैसे आपके बारे में तो थोड़ा अलग है, हल माओ अपने फिल आप में मस्जिद मुकम्मल है। लिल वज़ुई, हल माओ फिल मस्जिदी लिल वज़ुई। बाजी फिजिकल क्लासेस तो अलीगढ़ वाले ही कर सकते हैं शायद। हमने एक क्लास के लिए बोला है, तो एक क्लास तो सभी कर सकते हैं, कम से कम एक क्लास। जी इंशाल्लाह हम भी करेंगे। कभी इंशाल्लाह मौका होगा, सर्दियां खत्म होने के बाद प्लान तो कर रहे थे, लेकिन वो फिर माहौल ऐसा हो गया, कुछ चीजें थी, सरकार की तरफ से भी सफर के लिए मना आ रहा था, तो इसलिए चीजें टल गई।
لیکن انشاءاللہ آگے امید کرتے ہیں کہ اس طرح آپ کچھ پلان کر پائیں. اور جو لوگ علی گڑھ والے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں ماشاءاللہ.